الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے ایک غزوہ کے دوران مچھلی کو کھانے کی مدت کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں مذکور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں شریک ہوئے اور اس غزوہ کے سالار حضرت ابو عبیدہ تھے، تو ہمیں راستے میں اتنی شدت کے ساتھ بھوک لگی کہ ہم نے اس دوران ساحل سمندر پر ایک مری ہوئی بہت بڑی مچھلی دیکھی کہ اس سے پہلے ہم نے اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی، اور ہم 15 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مذکورہ لشکر نے مچھلی کا گوشت 15 دن تک کھایا، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک میں مذکور ہے، یہی راوی یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک غزوہ میں شرکت کی جس کے سالار حضرت ابو عبیدہ تھے، تو ہمیں شدت کی بھوک لگی، تو سمندر کے کنارے ہم نے ایک مردہ مچھلی کو پایا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی، حتیٰ کہ ہم نے 1 ماہ تک اس کا گوشت کھایا۔ اب اس حدیث پاک میں 30 دن یعنی 1 ماہ تک گوشت کھانے کا ذکر ہے، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں 15 دن تک گوشت کھانے کا ذکر ہوا۔ دونوں حدیثوں میں مچھلی کا گوشت کھانے کی مدت کے حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، مچھلی کا یہ گوشت صحابہ کرام نے 1 ماہ تک تناول فرمایا۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ 15 دن تک صحابہ کرام نے ساحل سمندر پر اس کا گوشت تناول فرمایا، اور پھر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو اس گوشت کو اپنے پاس سٹور کر لیا۔ اب کسی بھی ممکن طریقہ سے اس گوشت کو انہوں نے محفوظ کر لیا، چاہے ابال کر محفوظ کیا یا کسی بھی اور ممکن طریقہ سے، تو اس گوشت کو اپنے پاس سٹور کر لیا، اور دوران سفر 15 دن تک اس کو مزید کھاتے رہے۔ تو اس طرح سفر کے 15 دن اور ساحل سمندر کے 15 دن کل ملا کر 1 مہینہ بن گئے۔ تو اب جس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہم 15 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ساحل سمندر پر ہم اس کا گوشت 15 دن تک کھاتے رہے، اور جس حدیث میں فرمایا کہ ہم 30 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے، اس سے مراد یہ ہے کہ 15 دن سفر کے اور 15 دن ساحل سمندر پر جو گوشت کھایا، یہ کل مدت جو ہے یہ چونکہ 30 دن بنتی ہے، تو لہذا ساحل کی مدت اور سفر کی مدت کل ملا کر آپ نے 30 دن ارشاد فرمائے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔